صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہم کو اپنے بولوں کو بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ تو چونکہ رحمت خاصہ کا پہلا عشرہ گزر چکا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آج 11واں روزہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جو کفار کی بھی توبہ قبول کرتی ہے اور گنہگاروں کو بھی اپنا بناتی ہے۔ جب اس کے سامنے توبہ کرے تو وہ توجہ کرتا ہے اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کب تک میری نافرمانی پہ ڈٹا رہے گا، جبکہ میں نے تجھے رزق بھی دیا، احسان بھی کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، کیا میں نے تجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا جس نے میری اطاعت کی میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کو کیسے پکڑا؟ تجھے حیا نہیں آتی کہ تو سختیوں میں مجھے یاد کرتا ہے، یعنی مصیبتوں میں مجھے یاد کرتا ہے، اور آسانی کے اوقات یا راحت کے لمحات میں بھلا دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیری بصیرت کی آنکھ کو خواہشات نفسانی نے اندھا کر دیا، یعنی تیرے دل کی آنکھوں کو دنیا کی خواہش نے اندھا کر دیا، پھر مصیبت کے وقت میں میری طرف کیوں للچاتا ہے؟ اللہ فرما رہے کیوں دیکھتا ہے میری طرف مصیبت کے وقت میں؟ تو یہ حال تو اس کا ہے جس پر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ سستی کب تک ہے؟ اللہ کہتے ہیں بس یہ سستی کب تک ہے؟ اگر تو گناہوں سے توبہ کر لے تو میں تیری سب خواہشات کو پوری کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے گھر کو چھوڑ دے، ترک کر دے جس کا اجلا پن حقیقت میں میلا ہے، یعنی یہ جو اجلی دنیا دکھ رہی ہے، بہت اچھی دکھ رہی ہے، چمکتی ہوئی، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، تو کہا حقیقت میں یہ تو میلی ہے، اس میں جھوٹی خواہشات ہے۔ کم درجے والوں کے ہاتھ تو نے میری ملاقات کو بیچ ڈالا، اللہ کہتے ہیں یہ کم درجے والوں کے ہاتھ تو نے میری ملاقات کو بیچ ڈالا، یعنی دنیا پر سودا کر لیا، دنیا پر سودا کر لیا، آخرت کو، دنیا کو ترجیح دی، جبکہ وجود میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی ہے، اللہ جیسا کوئی ہے؟ اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب تیرے خلاف تیرے اعضاء گواہی دیں گے، یا اللہ، آنکھیں کہے گی یا اللہ اس نے آپ کی قدرت کو، آپ کی چاہت والی چیزوں کو نہیں دیکھا، زبان کہے گی یا اللہ یہ آپ کے بولوں کو نہیں بولتی تھی، کان کہیں گے یا اللہ یہ آپ کے بولوں کو نہیں سنتی تھی۔ اللہ کہہ رہے اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا جب تیرے خلاف تیرے اعضاء گواہی دیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جسم کا رواں رواں، قیامت کے دن ہمارے جسم کا جو بال ہے نا، ایک ایک بال اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اور اللہ کہہ رہے جب وہ گواہی دیں گے نا تمہارے اعضاء تمہارے خلاف، تو جس کو تو سنتا اور دیکھتا بھی ہوگا تجھے سنائی دے گا جب وہ بولیں گے روز قیامت، اللہ اکبر۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے جانتے، اور روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ کو نبھاتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ادا کی ہوئی جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، ساری نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہر گناہ کے بدلے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بلند درجہ کرتے ہیں، اور ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں، اور حور عین میں سے ایک حور کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ تو توبہ کرنے کا انعام ہے کہ بلند درجہ بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی، توبہ کرنے کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ہر نیکی کے بدلے میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو جو نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں، کتنا بڑا بدلہ۔ ہاں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے نا تو ان کے سامنے سے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی، اور یہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اسے تناول کریں گے، جو اللہ جنت کا دسترخوان بچھائیں گے نا اس پر سے وہ کھائیں گے توبہ کرنے والے، اور عرش کے سائے میں رہیں گے۔ قبر سے نکلیں گے تو ان کے سامنے کستوری کی خوشبو، دنیا میں کستوری کی خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ دنیا کی خوشبو ہے،
جنت کی خوشبو کیسی ہوگی جانتے ہو؟ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ جنت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن پہ تصور گزرا ہوگا، اتنی خوبصورت ہے جنت اور اس کے محلات۔ جبکہ بہت سے لوگ حساب کتاب کی سختی میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اس وقت توبہ کرنے والا، جس نے دنیا میں ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے توبہ کرتا تھا، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو توبہ کرنے والے اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے 3 انعام رکھے۔ پہلا انعام، قبر سے نکلیں گے تو خوشبوئیں آ رہی ہوگی۔ دوسرا انعام، دسترخوان بچھے گا اس کے لیے، اور دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا۔ اب جنت کا دسترخوان کیسا ہوگا؟ دنیا کے بادشاہ کا شاہی دسترخوان کیسا ہوتا ہے؟ اوہو، کیسی بڑی بڑی لیگ پیس رکھی ہوتی ہے، ران رکھی ہوتی ہے بھنی ہوئی، اور کتنا خوبصورت سجا ہوتا ہے دسترخوان۔ تو رب کائنات اس کا دسترخوان کیسا ہوگا؟ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ جتنے بھی ہم نے خوبصورت دسترخوان دیکھے ہوں گے نا، ہم سوچ رہے ہوں گے ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اوہ ہو، تصور بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ وہ رب کائنات کا دسترخوان ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دسترخوان ہے، اس نے خود سجوایا ہے جنت والوں کے لیے، تو وہ کیسا ہوگا، اس کا اکرام کیسا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ اور پھر تیسرا انعام کیا ہے؟ عرش کے سائے میں رہیں گے۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آرام سے عرش کے سائے میں کھڑا ہے۔ جانتے ہو عرش کا سایہ کیا ہے؟ قیامت کے دن لوگ جیسے 10ویں کے بچے کا رزلٹ نکلنے والا ہو، 12ویں کے بچے کا رزلٹ آنے والا ہو، بھئی آج کی تاریخ ہے رزلٹ کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح صبح اٹھ جاتا ہے، بس ابھی نیٹ پر آ جائے گا، 9 بج رہا ہے نا، 10 بج رہا ہے نا، ابھی انٹرنیٹ پہ شو کر دے گا کتنا آیا رزلٹ، سمجھ رہے ہو؟ آن لائن شو کر دے گا، دل دھک 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 ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے اندر سے، دل میں دعا کرتے رہتا ہے اللہ پاک پلیز، اللہ پاک یہ کر دوں گی، اللہ پاک اتنی نمازیں پڑھوں گی، اتنی رکعتیں پڑھوں گی، اللہ پلیز پاس کر دینا، اچھے نمبر سے پاس کر دینا، فرسٹ ڈویژن سے پاس کر دینا۔ بندہ کیسے پریشان اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ہاں، لیکن آخرت میں کیسا گھبرایا ہوا ہوگا جانتے ہو؟ اس وقت جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، تو کوئی اپنے گناہوں کے بقدر ایسا گھبرایا ہوگا کہ قیامت کے وقت میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کتنا نیچے؟ 1 بالشت ہمارے سر کے 1 بالشت اوپر ہوگا۔ آج اتنے لاکھ میل دور ہے سورج، تو ہمیں ایسی گرمی ہو رہی کہ ہائے گرمی ہائے گرمی، ابھی ہم اس مارچ کے مہینے میں باہر نہیں نکل سکتے، اتنی گرمی ہے۔ تو پھر سوا نیزے پہ ہوگا تو کیا معاملہ ہوگا؟ انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کتابوں میں آتا ہے کوئی ٹخنوں تک، تو کوئی پنڈلی تک، تو کوئی ران تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے پسینے میں گوتا لگا رہا ہوگا، گھبراہٹ سے ایسا پسینہ ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے نا اس قدر وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اور کوئی ایسا ہوگا جو عرش کے سائے کے نیچے آرام سے کھڑا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ اس وقت دھوپ اس کو کوئی اثر نہیں کرے گی۔ جیسے شدید گرمی میں درخت کا کوئی سایہ مل جائے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے تو کیسے لگے؟ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ عرش کا سایہ ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ تو وہ اللہ عرش کے سائے میں اسے رکھیں گے، توبہ کرنے والے کو۔ حالانکہ لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے اسے آرام سے کھڑا رکھا ہے عرش کے سائے میں۔ مزے سے رہو، کھاؤ پیو، مزے سے کھڑے رہو بھی تمہاری باری آنے تک، یعنی گھبراہٹ کوئی نہیں ہے، دل پر طاری، بے چینی کوئی طاری نہیں ہے، آرام سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا انعام اللہ نے رکھا توبہ کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف جب وحی فرمائی کہ اے داؤد، گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ اور نیک لوگوں کو، صدیقین لوگوں کو ڈراؤ، تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، اور داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، عرض کیا کہ یا اللہ، اے پروردگار، میں گنہگاروں کو خوشخبری کیسے سناؤں اور نیک لوگوں کو کیسے ڈراؤں؟ یہ تو کیسی بات ہے نا، ڈراتے کس کو ہے؟ گنہگاروں کو ڈراتے ہیں نا، خوشخبری کس کو سناتے ہیں؟ نیک لوگوں کو۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نیک لوگوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ۔ تو وہ تعجب میں آ گئے داؤد علیہ السلام کا، یا اللہ یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، گنہگاروں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے،
میں سب سے بڑا ہوں، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ اور صدیقین کو اس سے ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال صالحہ پہ مغرور نہ ہوں کہ آج میری تہجد بھی ہوئی اور آج میری اتنے تلاوت قرآن بھی ہوئی اور آج میں نے یہ بھی عمل کیا یہ بھی عمل کیا، تو اپنے اعمال پر اتراؤ نہیں۔ جس سے میں حساب طلب کروں گا نا، اللہ کہتے ہیں وہ تباہ ہو جائے گا، تباہ۔ اے داؤد اگر تیرا ارادہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اے داؤد اگر تیرا ارادہ ہے کہ مجھ سے محبت کرے تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کر، تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اپنے دل کو چیک کریں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی اور دنیا کی محبت کتنی، اللہ کی محبت کتنی اور ماں باپ کی محبت کتنی، اللہ کی محبت کتنی اور بچوں کی محبت کتنی، اللہ کی محبت کتنی اور شوہر کی محبت کتنی، اللہ کی محبت کتنی اور مال اور زیور کی محبت کتنی۔ ہم چیک کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ سے ہی محبت ہے، ہم سب کہتے ہیں، لیکن جب ثبوت دینے کا وقت آتا ہے تو کیا ہے ہمارے پاس اللہ کی محبت کا ثبوت؟ جب ثبوت دینے کا وقت آتا ہے تو ہمارے پاس اللہ کی محبت کا کوئی ثبوت ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہمیں اللہ ہی سے تو محبت ہے، اللہ ہی سے تو محبت ہے۔ جیسے اتنا اپنے آپ کو تھکایا بچوں کے پیچھے، اتنا اپنے آپ کو تھکایا شوہر کے پیچھے، گھر کے پیچھے، کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہے، تراویح چھوڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں ہم، اتنی ہم نے محبت کی کہ نمازیں قضا ہو رہی ہے، فجر یوں ہی ضائع قضا ہو گئی، کیا ہوا؟ فجر قضا ہو گئی، کیوں قضا ہو گئی؟ ناپاکی کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اللہ کی محبت میں کمی ہے، اسی لیے اتنے آسانی سے فجر قضا ہونے دی۔ محبت ہوتی تو بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو پاک کر کے نماز پڑھتا۔ یہ محبت ہے۔ تو اللہ فرما رہے دنیا کی محبت اور میری محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کیا لگتا ہے دنیا کی محبت کیا صرف زیور، صرف کپڑے؟ یہ سب دنیا کی محبت ہے۔ جب ہم اللہ اور دین اور دنیا سامنے آتی ہے تو ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں فرائض کو چھوڑ کر۔ تو اللہ کہہ رہے نہیں، وہ دل جس میں دنیا کی محبت ہو اور میری محبت، پھر دونوں ساتھ نہیں ہو سکتی، یا تو دنیا یا تو اللہ، یا تو لیلا یا تو مولا۔ سمجھ رہے؟ اے داؤد اللہ کہہ رہے ہیں آگے حدیث میں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ بیکار لوگ سو رہے ہوتے خلوت میں وہ مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں، جبکہ غافل لوگ میرے ذکر سے بے فکر رہتے ہیں اور میری نعمت کا شکر کرتا ہے، جبکہ بھولنے والے مجھے فراموش کر چکے ہوتے ہیں، اس کا وہ حال ہوتا ہے۔ شاعر نہیں کہتا گہری اندھیریوں میں ہے فیض کی تجلی، بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں۔ یعنی دنیا کا بازار تو دن میں سجتا ہے، میرے رب کا بازار رات میں سجتا ہے۔ دنیا کا بازار دن میں لگتا ہے، میرے رب کا بازار رات میں سجتا ہے۔ تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک میں تو تھک گئی، اتنا کام، اتنی خدمتیں گھر والوں کی کر کر کے میں تو تھک گئی، کیسے اٹھوں؟ اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ دل دیکھتے ہیں، میرے بندے تیرے دل میں میری محبت کا احساس ہے؟ کیا تجھے یہ فکر ہے کہ مجھے اٹھنا ہے صبح میں تہجد میں، یا تو یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ پاک تھک گئی نہیں اٹھ پاؤں گی؟ ہاں، جیسی نیت ویسی برکت۔ جب بندہ اللہ سے بات کر کے سوئے، تسبیح فاطمہ پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح فاطمہ دی تھی، اور کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اسے پڑھ لو، صبح تک ساری تھکن دور ہو جائے گی، جب اٹھو گی تو ساری تھکن جب اٹھو گی تو دور ہو جائے گی۔ غلام مانگنے گئی تھی نا اپنے والد سے کہ ابا غلام دے دیجئے، میں تھک جاتی ہوں، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھے نیلے پڑ گئے، جھاڑو لگا لگا کر میرے کپڑے میں دھول مٹی سن جاتی ہے،
پھر گھر کے کام ہیں، کھانا بنانا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا دیا اپنی بیٹی کو؟ بیٹی فاطمہ یہ تسبیح فاطمہ پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھ کے سو جاؤ. ہم بھی پڑھیں، اپنے اوپر دم کر کے سو جائیں کہ اللہ مجھے بشاشت کے ساتھ اٹھا دینا. اللہ کے لیے مشکل ہے. محبوب سے ملاقات کی چاہت ہوتی ہے نا تو بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نیک راستے پر ہوتا ہے، سیدھے راستے پر. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اگر غلطی کی معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کرتے ہیں. اور اگر عذر معذرت کرتا ہے تو اللہ اس کے عذر کو قبول کرتے ہیں، اس کی معذرت قبول کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، میں ہی غلط تھا، میں ہی غلط تھی، میں ہی آپ کی محبت میں دور چلی گئی، یا اللہ دنیا کی محبت مجھے اچھی لگنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو کہا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی فرما رہے اس کی علامت کیا ہے جانتے ہو؟ کہ جب مومن اپنی روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کی یہ علامت ہوتی ہے. تو توبہ کرنے والا نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. اللہ کی قبولیت جو ہوتی ہے نا وہ پرانے گنہگاروں کو چیخ چیخ کر بلاتی ہے کہ شاید اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ سے معافی مانگ لے، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کریں. کیوں؟ کیونکہ توبہ کرنے والوں کے جو نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں نا ان کے طریقے پہ چلتے رہے تو جو توبہ اور مغفرت کے درجات پر فائز ہو گئے نا تو توبہ کر لیں ہم. کیوں؟ اس سے پہلے کہ دنیا کا پردہ ہٹ جائے، یا تو موت یا تو قیامت، یا تو موت یا تو قیامت، دونوں میں سے کوئی ایک ہمیں کھینچ لے گا. سمجھ رہے؟ توبہ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ خلوت کی طرف ایسا دوڑتے ہیں، تنہائی کی طرف ایسا دوڑتے ہیں، تہجد کی طرف ایسا دوڑتے ہیں جیسا کہ خوف زدہ انسان دارالامان کی طرف بھاگتا ہے جہاں اس کی جان محفوظ رہے، وہاں پر بھاگ کر جاتا ہے اپنی جان بچا کر. ایسا ہی توبہ کرنے والے رو رو کر اللہ سے اپنی خطاؤں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. گناہوں کا میل آنسوؤں کے پانی سے دھو ڈالیں ہم. اتنی توبہ کریں نا کہ اللہ ہمیں توابین میں شامل کر دے. یہ بات اتنی توبہ کریں. اب آپ پوچھو گے توابین کون لوگ ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی کہ یہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا اوصاف ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہے. توابین لوگوں کی دنیا اللہ کی قسم یہ دارالغرور ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دھوکے کا گھر ہے، دارالغرور ہے. یہ ہمیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سب اچھا لگ رہا ہے، لیکن بس ایک موت کی ہچکی سب ختم، سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا. اگر ابھی اس وقت میری روح نکل گئی نا تو کیا ہوگا جانتے ہو میرے ساتھ معاملہ؟ لوگ میرے کان سے بھی نکال لیں گے، میرے ہاتھ کے زیور بھی نکال لیں گے، حتیٰ کہ میرے ناک کی کل بھی نکال لیں گے، اور میرے جسم کا کپڑا بھی کاٹ کر نکال لیں گے. کچھ نہیں رہے گا دنیا کا میرے پاس. جس دنیا کے لیے میں لڑ رہی تھی، ہاں جس دنیا والوں کے لیے میں پریشان ہو رہی تھی، سب چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے. کیا بچا؟ ہمارے پاس کیا بچا؟ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں بچا. سب چھوڑ دیں گے. سامنے میری لاش پڑی ہوگی. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی عروبہ کو انم کو نہلا دیا، لوگ کہیں گے میت کو نہلا دیا، کفن ہو گیا، مٹی کتنے بجے کی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی ابھی میری لاش بھی موجود ہے لیکن میرا نام بھی میرا نام نہیں ہے. یہ روح کے اکھڑنے کے بعد کچھ بچا نہیں، میرا کچھ نہیں بچا. بہت پیار کرنے والی بیوی بھی جو اتنا پیار کرتی ہے، بہت پیار کرنے والا بھائی بھی، بہت پیار کرنے والا شوہر بھی کیا کہے گا؟ جلدی کرو جلدی کرو، ابا کھڑے ہیں دروازے پر، بھائی کھڑا ہے، شوہر کھڑے ہیں، بیٹے کھڑے ہیں، جلدی کرو لے جانا ہے، میت لے جانا ہے، جلدی کرو جلدی کرو. سب جلدی کر رہے. میت کو روک کے کوئی نہیں رکھتا. جلدی کرو. کوئی کہتے بھئی نہیں میں نہیں جانے دوں گی، اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گی.
کبھی جانے نہیں دوں گی. کوئی روکتا ہے؟ بہت محبت ہو، کتنی بھی محبت ہو، کوئی نہیں روکتا. سب لے جاتے ہیں اور دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کر چلے. قبر میں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ کسی کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. رسمن قرآن پڑھ دیا، رسمن یاسین پڑھ دی، رسمن سورہ ملک پڑھ دیا، تبارک الذی پڑھ دی اور بکش دیا. کئی بار رسمن ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، ہم نے بھی پڑھ دیا. لیکن گھر جا کر ہر کوئی یاد کرتا ہے، ہائے میرا شوہر، میری بیوی بہت اچھی تھی، بہت خیال رکھتی تھی. بس یہی سب یاد کرتا ہے. کوئی اللہ کے سامنے یہ کہہ کے گڑ گڑاتا نہیں، اللہ اس کی قبر میں ڈال کر آیا اسے، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرنا، یا اللہ اس کی قبر میں نور جنت کی کھڑکی کھول دینا. بس یہی بول بول کے اللہ سے روئے. کوئی نہیں روتا. ہر کوئی اپنا سوچ کے روتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. پتہ چلا یہ دنیا تو دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. مکڑی کا جالا کیوں کہا؟ کوئی اپنے گھر میں مکڑی کے جالے کو پسند کرتا ہے؟ کتنی وحشت آئے کسی گھر میں بہت سارے جالے 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 ہو تو. اللہ اکبر. تو توبہ کر لے ہم اللہ سے. مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے. اتنا خوبصورت عشرہ ہے، اتنا پیارا عشرہ ہے کہ اللہ اس میں توبہ قبول کرتے ہیں. مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ سے خوب مغفرت مانگ لے، خوب توبہ کر لے، اللہ کو خوب منا لے کہ اللہ مان جائیے، یا اللہ مان جائیے. پتہ ہے ایک اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا خبردار، تمہارا مہینہ رمضان جو ہے یہ کم ہو رہا ہے، اسی لیے تم اپنے اعمال کو بڑھا دو. گویا کہ وہ تم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہر مہینہ گزر جاتا ہے. لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے نا، ہر مہینہ تو جاتا ہی ہے نا، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا جانا عام بات نہیں ہے. یہ جا رہا ہے، ہم سوچ رہے بھئی اتنا ہو گیا، اتنا روزہ بس اتنا ہی بچا. نہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہمارے ہاتھ سے سرک رہا ہے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ. اس کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت کا، یہ عام بات نہیں ہے. بس سوچو اگر رمضان چلا گیا نا تو تم اسے کہاں سے واپس لا سکتے ہو؟ وہ نور، وہ برکتیں، وہ نورانیت، اللہ اکبر، وہ اللہ کی رحمتوں کی بارشیں، وہ اللہ کا متوجہ ہونا، پھر ہم نہیں لا سکتے. کتنا بھی چاہیں پورے گھر والے مل کر بیٹھ کے عبادت کر لیں، لیکن وہ رمضان کا مہینہ نہیں مل سکتا. کتنے ہی ہم روزے رکھ لیں عام دنوں میں، اور کتنے ہی افطاری بنا لے اور دسترخوان افطاری جیسے سجا لے اور سحری میں اٹھے افطاری سحری کرے سب مل کر رمضان کے علاوہ میں، لیکن وہ برکتیں، وہ نور آپ کو محسوس ہو ہی نہیں سکتا جو رمضان المبارک میں ہوتا ہے. وہ ہے رمضان، وہ ہے رمضان کہ اس کی افطاری اور سحری بھی خوبصورت ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس رمضان کا خوبصورت ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف دوڑیں نیکی کے راستے پر، تاکہ جب ہماری روح نکلے نا، ہم ایسا اللہ سے توبہ کریں، ایسا توبہ کریں کہ ہماری بھی روح نکلے تو ہمیں خوشی محسوس ہو. پتہ ہے جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ چل ایسے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. اللہ اکبر. کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہے ہمارے پاس کچھ ایسا؟ ہم نے دنیا کی محبتوں میں اپنے آپ کو کھپا دیا. اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ ہم آج سے ابھی سے یہ عزم کریں کہ ہم اللہ سے دوستی کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے کہ اللہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا اللہ آپ ہمیں بنا دیجیے. انشاءاللہ سمجھ رہے؟ ایسے اللہ سے کہیں گے، ایسے اللہ سے کہیں گے. تو آپ لوگ جاگے ہو نا، سو تو نہیں رہے ہو، سن رہے ہو نا؟ بسا اوقات انسان سنتا تو ہے، تعلیم میں بیٹھتا تو ہے، لیکن ظاہر میں تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بولوں گی، یہ کروں گی، یہ پکاؤں گی، یہ لاؤں گی، یہ کروں گی. تو ذہن کہیں اور منتشر ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے.
سیدھا ہاتھ دل پر رکھے اور دعا پڑھے. سنقریئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقریئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقریئک فلا تنس الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین.